آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے تو بڑی مثبت میٹنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ عمران خان نے منع کر دیا کہ میری ٹیم بیٹھے گی، میں نہیں بیٹھوں گا ذاتی طور پہ، لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کل یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد علی زیدی کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا اس پہ کہ یہ وہی لنڈن پلان ہے جس کے تحت نواز شریف کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر لیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اس کی شکست کے طور پہ آپ کو یہ سامنے آئے گا الیکشنز میں۔ یہ اس کی خام خیالی ہے اور یہ اس کا جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اس پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر اس کی سیاست ہے۔ ہر روز وہ نئی پراپیگنڈا جو ہے وہ خبر اس نے جاری کرنی ہوتی ہے، کبھی لندن کے حوالے سے، کبھی امریکہ کے حوالے سے۔ تو اب لوگ اس کو سمجھتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے اور جھوٹ اور پراپیگنڈے سے کی بنیاد پہ سیاست کرتا ہے۔ اس کے بالکل ان کے بندوں کی گرفتاری کا ان مذاکرات سے یا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن رانا صاحب سنجیدہ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں اگر رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پھر؟ نہیں تو علی زیدی کے خلاف جو مقدمہ درج ہے وہ کوئی اس میں کوئی گورنمنٹ مدعی ہے، وہ ایک شہری مدعی ہے۔ مقدمہ درج ہو گیا، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر غلط ہے تو عدالت رہا کر دے گی، بیل لے لے گی، اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے اس شہری کے۔ اس کا الیکشن سے یا اس کا حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات سے کیا تعلق؟ رانا صاحب کیس کی ڈیٹیلز اگر آپ نے پڑھی ہو، 2011-12 کا کیس، 18 کروڑ روپے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے ادھار لیا، میں نے پراپرٹی کے کاغذات لیے، اب جا کے اس کو پتہ چلا کہ پراپرٹی فیک ہے، اس نے FIR کروائی اور علی زیدی کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر تھانے میں بلائے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیاسی وکٹمائزیشن ہوتی ہے تب اسی طرح کے کیسز بنا کر ہی ہوتی ہے۔ اس کیس میں کیا میرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ بدقسمتی ہے نا، یہ بدقسمتی ہے کہ اگر 18 کروڑ روپے کا فراڈ اس نے کیا 2011-12 میں اور آج تک جو ہے وہ اس غریب کی سنوائی نہیں ہوئی، تو سنوائی اس کی ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آیا اس نے اس سے 18 کروڑ روپیہ لیا یا نہیں لیا۔ اگر نہیں لیا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ الٹا 182 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ تو رانا صاحب پہلے تحقیقات ہو، پہلے ثابت ہو، 2011 سے لے کے آج تک اس کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو یہ تو پھر بدقسمتی ہے، یہ تو باعث افسوس ہے۔ بات پوچھا جانا چاہیے تھا۔ رانا صاحب ایک تو پہلے تحقیقات ہو، ثابت ہو، پھر گرفتاری ہو، اور یہ کوئی واحد گرفتاری نہیں ہے نا۔ ابھی کراچی میں ہی جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی سوشل میڈیا کے ٹیم کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو مسنگ پرسن کر دیا، غائب ہو گئے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ ہوتا تو چلیں آپ کی بات تصور کر لیتے کہ ذاتی حیثیت پہ کسی نے FIR کروائی ہے، علی امین گنڈا پور ہو گئے، پنجاب میں وکاس نامی شخص ہو گیا۔ یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ورکرز گرفتار ہو رہے ہیں نا، تو ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس پیرا میں اس کو دیکھیں نا پھر۔ دیکھیں بات یہ ہے شہزاد کہ ان کی طرح اب کوئی جھوٹے مقدمات نہیں بنائے جا رہے ہیں جو کسی کے ذمے لگتا ہے۔ اب اگر اس نے فراڈ کیا ہے، نہیں کیا، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کے خلاف اگر کسی کے خلاف ٹویٹ کرنے کا، بیان دینے کا مقدمہ درج ہوا ہے تو وہی درج ہوا ہے جو بیان انہوں نے دیا ہے۔ لیکن رانا صاحب لنڈن پلان ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو بڑا واضح ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے رہنماؤں، ان کے ورکرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کے متعدد رہنماؤں پر کیسز بنائے گئے، کرپشن کے، نیب کے کیسز بنائے گئے، تو یہ اسی قسم کا ہی کریک ڈاؤن لگ رہا ہے نا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے نیب کے قانون کو کس طرح سے وہ کالے قانون کو ہمارے خلاف استعمال کیا۔ اب تو جو مروجہ لا ہے اس کے مطابق ان کے خلاف اگر کوئی FIR ہو رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں، ان کو گھر بیٹھے ضمانت مل جاتی ہے۔